السلام علیکم۔ قرآن کریم وہ عظیم کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے کامیابی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر ہم قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کریں تو ہمیں بہترین رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے 5 قرآنی آیات بیان کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ کامیابی کا فارمولہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنا چاہیے۔ جو انسان ایسا کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خواتین اپنی زینت نہ دکھاتی پھریں، ارشاد خداوندی ہے، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، اور غیر مردوں کو بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ یہ بات کسی عالم یا کسی بزرگ کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ پردہ کا اہتمام کریں اور غیر محرموں کے سامنے اپنی زینت نہ دکھائیں، لیکن عورت اپنے شوہر کے سامنے تو زینت اختیار کر سکتی ہے، اور اس کو کرنے بھی چاہیے۔ خرچ کرنے کے قابل ترجیح مصارف۔ ارشاد خداوندی ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے، جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے انسان کے پاس اگر پیسے ہوں اور وہ کسی پر خرچ کرنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے والدین کی طرف نظر دوڑائے، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف، پھر یتیموں اور مسکینوں کی طرف، اور پھر آخر میں اگر کوئی مسافر ہو جو سفر کی حالت میں ہو تو اس پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ بگڑے دل کو قلب سلیم بنائیں۔ ارشاد خداوندی ہے، جس دن یعنی روز محشر نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، ہاں جو شخص اللہ کے ہاں قلب سلیم سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ ذلت و رسوائی اور عذاب سے محفوظ رہے گا۔ دل کو قلب سلیم بنانے کے لیے یعنی سلامتی والا دل بنانے کے لیے 5 کام کرنے چاہیے۔ ذکر اللہ کی کثرت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کی جائے۔ یتیم اور مسکین کے ساتھ احسان کیا جائے، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ موت کا کثرت سے تذکرہ، یعنی موت کو یاد رکھا جائے۔ انسان یہ بھی سوچے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آخرت کی یاد دہانی کے لیے قبرستان جاتے رہنا۔ انسان جب قبرستان جاتا ہے تو مٹی کے ڈھیر دیکھ کر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خوبصورتی میں، مال میں اور بہت ساری نعمتوں میں ہم سے آگے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں بلکہ وہ اس زمین کے تلے دفن ہیں۔ قہر خداوندی کا شکار اقوام کے حالات پر غور کرنا، یعنی وہ قومیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں نازل ہوا ان کے بارے میں پڑھنا اور ان سے عبرت حاصل کرنا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اصلی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان خود بھی نیک کام کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لائے، اور خود بھی بری چیزوں سے بچے اور دوسروں کو بھی اس سے بچائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی نیک اعمال کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لائیں، اور خود بھی بری باتوں سے اور بری چیزوں سے رکیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔